یہ ہے انکارا، ترکیہ کا پائے تخت۔ سن 1964 میں امام خمینی یہاں جلاوطن کیے گئے۔ جلاوطنی کی پہلی رات امام نے ہوٹل بلوار پیلس میں گزاری۔ صرف ایک رات امام اس ہوٹل میں رہے۔ ہماری کافی تلاش اور کوشش کے بعد پتہ چلا کہ کافی عرصے پہلے وہ ہوٹل بند ہو چکی ہے۔ دوسرے روز روح اللہ آتا ترک روڈ منتقل ہوئے اور ایک ہفتے یہیں پر قیام رہا۔ ترکیہ میں قیام کے دوران حکومت ترکیہ کی جانب سے امام کو روحانی لباس پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ امام خمینی نے اپنے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کے نام ایک خط بھیجا، جو جلاوطنی کے بعد امام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ پہلا رابطہ تھا۔ نور چشم سید مصطفیٰ، خدا کی رضایت تمہارے شامل حال رہے اور وہ تم سے راضی و خوشنود رہے۔ الحمدللہ انکارا میں بدھ کی صبح خیریت سے پہنچا۔ خدا کا شکر ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں اور کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ یہاں رہتے ہوئے میں تمام افراد خانہ اور تم سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کسی کے سہارے نہ رہنا اور خدا کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں چاہنا، اور تم سے صبر اور استقامت چاہتا ہوں، کیونکہ جو خدا وند عالم چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امام خمینی کی کافی کوششوں کے بعد انہیں اس چیز کی اجازت مل گئی کہ صرف معلومات کے غرض سے شہر انکارا میں 45 منٹ کے لیے اپنے مکان سے باہر نکل سکتے ہیں، وہ بھی پولیس کی نگرانی میں۔ 3 دن کے بعد پھر اسی طرح کی اجازت ملی، لہذا امام نے انکارا کی چند مسجدوں اور مذہبی مقامات کا دیدار کیا۔ امام صرف 8 دن ہی انکارا میں رہے، لہذا اس مدت میں ترکیہ کی اطلاعات امام کی مستقل سکونت کے لیے دور علاقے میں کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھی، تاکہ ایسا شخص کہ جس کی عمر 62 سال کی ہے وہ اپنی بقیہ زندگی خاموشی کے ساتھ چین و سکون سے گزارے۔ ترکی پہنچنے کے بعد امام نے سب سے پہلے ترکی کی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ اس بات کو لے کر ترکی کی انٹیلیجنس کافی پریشان ہو گئی، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ زبان سیکھ لینے پر امام عوام کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے امام کو ایک چھوٹے سے شہر بصرہ منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں لے جانے کے بعد بھی ان پر کڑی نگرانی رکھی۔ ہم نے امام خمینی کی آنے کی خبریں سن رکھی تھیں کہ ایک عالم دین معدنی پانی کی خاطر یہاں بورسا میں آ رہے ہیں اور کچھ مدت وہ اس شہر میں رہیں گے۔ وہ یہاں آئے اور ہم نے ان کو دیکھا۔ امام خمینی اس وقت ایسا لباس پہنے ہوئے تھے کہ بعد میں ہم نے ترکیہ میں اس کی عادت کر لی۔ امام کا خیال رکھنے کے لیے کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی تھے۔ امام کا خیال رکھنے کے لیے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، جس کی طرف اخباری نمائندے نے اشارہ کیا، در حقیقت وہ لوگ ایران اور ترکیہ کے جاسوس تھے کہ جنہیں حکومت کی طرف سے امام پر کڑی نظر رکھنے کے لیے معین کیا گیا تھا، اور انہی لوگوں نے امام کو امامہ اور قبا پہننے سے روکا تھا۔ ترکیہ میں امام کی جلاوطنی کے 57 دن گزر جانے کے بعد قم میں ساواکیوں نے امام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا، اور 3 جنوری 1965 کے دن ان کو بھی ترکیہ جلاوطن کر دیا گیا۔ امام خمینی اور ان کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ نے شکرگار کے محلے میں اکینوس کے گھر میں سکونت اختیار کی۔ جب امام بورسا میں تھے تب اسی گھر میں امام کا قیام تھا، اور یہ گھر ایک زمانہ ہوا خراب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ یہ عمارت بن گئی، لیکن اب بھی اس کا نام اکینوس ہے۔ اس عمارت پر جو بورڈ لگا ہوا ہے اس پر اب بھی اس عمارت کے پچھلے مالک جناب
अकीनूस का नाम लिखा हुआ है। तुर्की में जलावतनी के दौरान इमाम ने अपने इल्मी काम को जारी रखा और एक रिसाले अमलिया लिखा। उस जमाने में लोगों के पास जो तौज़ीउल मसाइल हुआ करती थी उसमें सिर्फ इबादत, तहारत और नजासत और नमाज रोजे का ही जिक्र होता था। इमाम ने तहरीरुल वसीला नामी किताब को तुर्की में ही लिखा और उसमें तहारत और नजासत और इबादत के मसाइल के साथ साथ सियासी मसाइल को भी बयान किया। उसमें लिखते हैं कि जालिम की हुकूमत में जरा से भी मदद करना इस्लाम के खिलाफ है और शरअन जायज नहीं है। जालिम की हुकूमत की तबलीग जायज नहीं है। जालिम की हुकूमत में शरीक होना जायज नहीं है। तुर्किया में इमाम तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था, और अगर पहुंचना चाहें तो जिस तरह ईरानी हुकूमत के तुर्किया हुकूमत से ताल्लुकात थे वैसे ही ताल्लुकात हों। 2-3 मरतबा कुछ लोग इमाम से मुलाकात के लिए गए, बस इतना ही राबता था, लेकिन ज्यादा राबता नहीं था। तुर्किया में 1.5 महीने रहने के बाद इमाम को इजाजत मिल गई कि वो कुछ लोगों से मिल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कुम के उलमा व मराजे के नुमाइंदों से मुलाकात की। उनमें से आयतुल्लाह खानसारी और आयतुल्लाह गुलपैगानी के नुमाइंदे थे। जब आपने आयतुल्लाह गुलपैगानी के नुमाइंदे से मुलाकात की और उसने जब इमाम को रूहानी लिबास में नहीं देखा तो रोने लगा और लौटते वक्त काफी कोशिश की कि इमाम को ईरान वापस ले चले, लेकिन हमेशा शाह की हुकूमत का जवाब मनफी में था। मैंने खुद से और खुदा से अहद किया है कि साम्राज्यत से कोई समझौता नहीं करूंगा और उनके बुरे कामों में उनका शरीक नहीं होऊंगा। इमाम खुमैनी अपने घर के करीब मस्जिद उलू में जाया करते थे, वहां नमाज पढ़ा करते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। एक दफा जुमा के दिन मिंबर पर गए और तुर्की जबान में सियासी खुतबा दिया, जिससे तुर्किया के सियासतदां घबरा गए। خطبه‌های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه‌های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان می‌بیند که در نماز جمعه ابداً مربوط به چیزهایی که ملت‌ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند خبری نیست. तुर्किया के लोगों की इमाम से अकीदत और मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई और हुकूमत तुर्किया आहिस्ता आहिस्ता इमाम के वजूद से डरने लगी। बोरसा के लोग इमाम खुमैनी के शायदा हो गए और उनका एहतराम बहुत करते थे। इमाम से मुलाकात करने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई। उनकी दीनी तकरीरों को लोग सुनने के लिए काफ़ी जमा होते थे। इमाम ने खुतबा जुमा दिया, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लोग उनको बहुत चाहते थे और तुर्क लोग उन्हें अपने हल्के में ले लिया करते थे। कभी कभी हुकूमत तुर्किया के हिफाजती दस्ते लोगों को इमाम तक आने से रोकते थे। आनकारा ने इमाम से दरख्वास्त की कि तुर्किया को छोड़ दे और इमाम को खबर दी कि जितनी जल्द हो बगैर किसी दलील व सबब के तुर्किया की जमीन को छोड़ दे। 5 अक्टूबर सन 1965 को हवाई जहाज आनकारा से इमाम को लेकर उड़ा और इसी दिन 2 बजे दोपहर में हवाई जहाज इमाम को लेकर बगदाद की सरजमीन पर उतरा। बगदाद
امام خمینی کی جلا وطنی کا دوسرا مقام۔ عراق کا صدر اس وقت عبدالسلام عارف تھا۔ جس زمانے میں امام خمینی عراق پہنچے وہ دور عراقی سیاست کا نہایت پر آشوب دور تھا۔ عراقی تاریخ ایک نئے موڑ سے گزر رہی تھی اور ایک نئے عہد کا آغاز اس وقت ہوا جب 1958 میں شاہ فیصل ثانی کا تختہ پلٹ گیا اور اس طرح عراق میں بادشاہی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ بادشاہی نظام کے وزیر اعظم نوری سعید کو پھانسی دے دی گئی۔ سردار لشکر عبد الکریم قاسم کی رہنمائی میں انقلاب کامیاب ہوا اور جمہوریت کا اعلان ہو گیا۔ بغداد نے اپنے عہد نامے سے ہاتھ اٹھا لیا، لیکن حکومت نے قاسم کے ساتھ زیادہ دن تک وفا نہیں کی اور وہ انقلاب کے جو عبدالسلام عارف سے شروع کیا تو حکومت کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ امام نے بغداد میں اپنے لیے جس پہلی جگہ کا انتخاب کیا وہ شہر کاظمین تھا۔ جیسے ہی امام کے آنے کی خبر پہنچی تو نجف اور کربلا کے بہت سے طلاب اور بزرگوں کے نمائندے امام سے ملاقات کرنے آ گئے، یہاں تک کہ کاظمین کا صحن لوگوں سے بھر گیا۔ 2 دن کے بعد امام کاظمین سے کربلا گئے اور وہاں 1 ہفتے تک سید محمد شیرازی کے مہمان رہے۔ امام کے میزبان چاہتے تھے کہ امام یہیں رہیں، لیکن امام نے نجف اشرف جانے کا ارادہ کیا۔ نجف جو کہ شیعوں کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا، اپنی جلاوطنی کے 13 سال امام نے یہیں نجف اشرف میں گزارے اور اسی گھر میں کہ جو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب ہے، ایک محلے میں یہیں سکونت اختیار کی، اور کچھ ہی مدت میں ان کی اہلیہ خدیجہ اور بیٹے احمد بھی ایران سے عراق آ کر امام سے ملحق ہو گئے۔ مصطفیٰ پہلے سے ہی امام کے ساتھ تھے اور اس کے بعد بھی امام کے ساتھ رہے، اب بھی امام ہی کے ساتھ ہیں، اور امام کی بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ ایران ہی میں مقیم رہیں۔ اس وقت کی سلامتی کونسل جو کہ منوچہر اقبال کے زمانے میں تھی، اس نتیجے پر پہنچی کہ امام کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کے 2 فائدے تھے، ایک یہ کہ امام کے جتنے بھی مقلدین ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے درمیان یہ مشہور ہو جائے گا کہ امام حوض علمیہ نجف روضہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں عبادت و زیارت اور تحصیل علم دین میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ نجف کا حوضہ چونکہ ایران سے کافی دوری اور فاصلے پر ہے اور حکومت عراق و ایران کے مابین حساسیت کے مد نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نجف کو منتخب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نجف میں بزرگ علماء و مراجع کی موجودگی اور حوضہ علمیہ کی تاریخی حیثیت اور امام کا حوضہ نجف کے مسائل کے بارے میں ناآشنا ہونا، ان سب کی وجہ سے وہاں پر امام کی شخصیت کم ہو جائے گی اور امام گمنام ہو جائے گے۔ لیکن نجف میں اپنے قیام کے 40 دن کے بعد امام نے شیخ انصاری کی مسجد میں اپنا ایک حوض علمیہ کھولا، جس میں درس فقہ کی شروعات کی اور 4 سال کے بعد حکومت اسلامی کے سلسلے میں گفتگو شروع کی، اور اس کے بعد یہی مطالب ایران کی اسلامی حکومت کی بنیاد بنی۔ مذهب اسلام غیر از مذهب مسیحیت است. شما اطلاعی از مذهب اسلامی ندارید که مذهب اسلام این مذهب خشک مربوط به فقط ربط بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذهب سیاسی است که سیاستش با احکام دیگرش با عباداتش مخلوط به هم است و همونطوری که حکومت ها ابعاد سیاسی دارند اسلام هم دارد.
1960 کی دہائی میں عراق میں دینی رہبر آیت اللہ محمد باقر صدر کی رہنمائی میں حکومت اسلامی کی علامتیں ظاہر ہونے لگی اور حزب دعویٰ کی بنیاد پڑی۔ یہ تحریک نجف کی پہلی اسلامی سیاسی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن سید محمد باقر صدر کی یہ تحریک سارے نظریات کو اپنے ساتھ جمع نہیں کر سکی۔ اگرچہ امام خمینی نے مراجع نجف کو بہت تشویق کی کہ اس مسئلے میں ساتھ دیں اور خاص کر آیت اللہ حکیم کو اس سیاسی دین کے میدان میں لانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں آئے اور یہ تحریک سب نے نہیں قبول کی۔ امام نے اس تحریک سے خود کو الگ ہی رکھا تاکہ اختلافات کم ہو جائیں۔ اپنا ایک حوزہ بنانے کے باوجود امام نے خود کو ایک مرجع تقلید کے عنوان سے تعارف نہیں کروایا، بلکہ اپنا سارا ہم و غم ایران ہی کے سلسلے میں رکھا۔ امام چونکہ فلسفے میں مہارت رکھتے تھے اور معقولات میں آپ کی کافی شہرت تھی، لہذا آپ کا درس اصول بھی فلسفے اور معقولات کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ نجف میں بہت زیادہ حساسیت ہو، اس لیے آپ نے اصول کا درس نہیں دیا اور فقہ کا درس دیا، اور ایک مدت تک آپ شہریہ بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ اپنی توضیح المسائل بھی آپ نے پیش نہیں کی، مرجد کا ادعا بھی نہیں کیا، اور وہ کام کے جو عام طور پر بزرگ شخصیات کے حامل لوگ کیا کرتے تھے، امام ان سے پرہیز کرتے تھے۔ مثلا آپ فرض کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں عید فطر کے چاند کے اس بات کے لیے لوگ اپنے مراجع اور علماء سے رجوع کرتے تھے، لیکن امام کا یہ حال تھا کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کے مسائل ان سے دریافت کیے جائیں، آپ نجف چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے تھے، آپ نجف سے کربلا چلے جاتے تھے تاکہ امام ان چیزوں سے الگ رہیں اور الجھنے نہ پائیں، اور لوگ امام سے یہ نہ پوچھ پائیں کہ کل عید ہے یا کیا۔ امام کی فقہی اور اصولی مہارت اور قابلیت نے ہندوستان، پاکستان، ایران، افغان اور خلیج فارس کے ممالک کے طلاب کو امام کے گرد جمع کیا۔ اس وقت کے مراجعین مرحوم آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ شہرالدی، آیت اللہ خرور رحمۃ اللہ علیہم تھے۔ طلاب ان بزرگوں کے درس میں جاتے تھے، لیکن جب طلاب نے دیکھا کہ امام ان مطالب کو نئے انداز سے اور زیادہ مہارت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، امام کے درس کے مطالب نئے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی گہرے ہوتے تھے کہ جسے اس وقت کے دوسرے بزرگ علماء اس انداز میں بیان نہیں کرتے تھے۔ نجف کے طلاب ہمیشہ خدا کے شکر گزار تھے کہ خدا نے انہیں یہ نعمت عطا کی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے وجود مبارک سے استفادہ کرے۔ نجف میں 13 سال کے قیام کے دوران بھی امام وقت کی پابندی میں مشہور تھے، باوجود اس کے کہ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ اپنے تنظیم کیے ہوئے اوقات پر سختی سے عمل کے پابند تھے۔ ان کی مصروفیات کی شروعات صبح 4 بجے سے ہوتی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد نماز شب اور قرأت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ نماز فجر کے بعد دعائیں پڑھتے تھے 6 بجے صبح تک، پھر 15 منٹ سے آدھے گھنٹے تک سوتے اور طلوع آفتاب سے پہلے مسجد شیخ انصاری کے لیے نکل پڑتے تھے، اور 11:30 بجے سے گھر لوٹنے تک درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے، اور پھر گھر میں تھوڑی دیر آرام کرتے اور اس کے بعد جو درس پڑھایا اسے منظم کرتے، اور پھر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ ملاقات کے لیے ہر ایک کو 5 سے 10 منٹ کا وقت دیتے تھے۔ نماز ظہر مسجد شیخ انصاری یا مسجد ہندی میں جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ نے زیادہ تر سیاسی خطبوں کو شیخ انصاری کی مسجد ہی میں دیا ہے۔ دوپہر 1 بجے کھانا کھانے گھر آتے۔ امام کا کھانا ایک طرح کا ہوتا تھا۔ پھر 30 منٹ سے 45 منٹ تک قیلولہ کرتے، اور بیدار ہونے کے بعد
امام اپنی مخصوص چائے بنا کر پیتے تھے۔ شام 4:15 بجے سے امام اپنی مصروفیات کا آغاز مطالعہ سے کرتے اور اسی دوران آدھا گھنٹہ اپنے صحن میں یا چھت پر ٹہلتے۔ غروب کے بعد مغرب کی نماز اپنے گھر کے صحن میں یا پھر مسجد آیت اللہ بروجردی کے صحن میں جماعت سے پڑھتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد 45 منٹ تک اپنے صحن میں اکیلے بیٹھتے تھے کہ جو ان کا سب سے بہترین وقت تھا۔ رات 10 بجے امام علی علیہ السلام کے حرم میں جا کر 2 گھنٹہ یا آدھی رات تک وہیں رہتے اور پھر 12 بجے رات گھر لوٹتے تھے اور صبح 2 بجے تک مطالعہ کرنے کے بعد سو جاتے تھے اور 4 بجے اٹھ کر پھر زندگی اسی معمول کے مطابق گزارتے تھے۔ اس طرح امام دن بھر میں کل 3 گھنٹہ اور 5 منٹ سوتے تھے اور عراق میں 13 سال تک ایسی ہی زندگی گزاری اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک ایسے ہی رہے۔ الهام بخش همه مردم روی زمین در ادامه راه آنان به سوی نیکبختی واقعی جامعه بشری باشد. سن 1971 میں شاہ نے حکومتوں کے رؤسا کو خطوط بھیجے اور ان کو ایران کی 2500 سالہ شہنشاہیت کے جشن میں دعوت دی تاکہ دنیا والوں کو ایرانی شہنشاہیت سے آشنا کرے۔ شاہ نے قدیم زمانے کی فوجوں کی ایک نمائش بھی پیش کی تاکہ موجودہ فوج کو دنیا والوں کے سامنے جذب کرے۔ شاہ نے ان رؤسائے حکومت کا کافی گرم جوشی سے استقبال کیا کہ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اس کے بعد تمام حاضرین تاریخ بشریت کی سب سے مہنگی دعوت کے منتظر تھے۔ 59 ممالک سے 500 مہمان اس دعوت میں شریک تھے، جن میں 14 شاہ تھے اور 16 صدر جمہوریہ تھے۔ ان کے لیے 17 خیموں میں کہ جو ریشم اور مخمل کے بنے ہوئے تھے اور سونے کے تار سے بنے گئے تھے اہتمام کیا گیا تھا۔ شاہ ہوائی جہاز کے ذریعے ان سب کو دنیا کے سب سے مشہور ریسٹورنٹ یعنی فرانس کے ماکسیم ریسٹورنٹ میں عشائیہ کے لیے لے کر گیا۔ یہ ایک بے معنی جشن تھا کہ جو خیالات کی حدود سے بھی آگے تھا اور اس میں کئی ملین ڈالر خرچ ہوئے کہ جس کا دباؤ ایران کے خستہ حال خزانے پر پڑا، جس کی وجہ سے ایران کی عوام سب سے بدترین حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ My only answer is that
who cares? They can say anything they want. My country is making close to 40% growth, constant price, while their country is in the red. So they can say whatever they want. I was wondering if you could explain the need for what most people call an absolute monarchy at this stage in Iran's development. Yes. The country has been used to have a monarch for 3,000 years. So it's not a pill that you are forcing in their mouth. They take it as a very normal thing. Everybody accepts it. By everybody, obviously, you have always exceptions, as we have also our terrorist groups. Are they a serious threat? No. No, but obviously it can always be serious because one bullet could find its mark. इमाम खुमैनी ने अपनी तरफ से एक पैम्फलेट सादिर किया कि जिसमें शाही जश्न की शदीद मुखालिफत की और उसे महकूम किया। मैंने कई बार ईरान के शाह का इंटरव्यू लिया है। इमाम खुमैनी के ऐलान को निकाला और उसके सामने रख दिया। ये मेरा पहला सवाल था। मैं खुद उससे इस तरह से नहीं पूछ सकता था कि तुमने क्यों इतनी बड़ी रकम इस जश्न में खर्च की। लिहाजा उस ऐलान को उसके सामने रख दिया और कहा कि खुमैनी ये कहते हैं, तुम्हारा नजरिया क्या है। शाह को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी क्योंकि कोई खुमैनी के बारे में नहीं पूछ रहा था। चेहरा लाल हो गया और परेशान हो गया और गुस्से से कहा, ये क्या सवाल है, खुमैनी कौन है, खुमैनी कहां से आया है। मैंने कहा कि इस पोस्टर को बाहर देखा, सोचा कि इससे मुताल्लिक सवाल करूं। उसने कहा, मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि खुमैनी ईरानी नहीं है, हिंदुस्तानी है। फिर मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी बात उसको कह दी और इंटरव्यू के आखिर में पोस्टर को निकालकर उसे दिखा दिया। من باید عرض کنم که محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستان‌های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است که اگر چنانچه بخواهیم ما این اقتصاد را به حال اول برگردانیم، سالهای طولانی با همت همه مردم امام کی جلاوطنی کے دور میں ان کے شاگردوں نے انقلاب کو جاری رکھا اور خود کو گروہی شکل میں ظاہر کیا اور انقلابی طاقتوں کو جمع کیا، کمیٹیاں بنائیں، شہروں میں انقلابی گروہ بنائے اور اپنے رہبر کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا کہ کیسے شاہ نے ان کو جلاوطن کر دیا۔ اس کام میں مطہری، بہشتی، خامنائی، ہاشمی اور دوسرے بہت سارے افراد آگے آگے تھے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ کمیٹیاں بنائیں اور اس کو منظم کریں اور اپنی توانائیوں کو ظالم حکومت کی دسترسی سے محفوظ رکھیں، نقصانات کم ہوں اور منظم ہو کر کام کریں اور آئندہ کو نظر میں رکھیں۔ لہذا اس دوران بہت سے گروپ بنے، مسلح گروپ، غیر مسلح، مختلف سیاسی گروپ بنے۔ شاہ کی یہ کوشش تھی کہ امام خمینی کی تحریک کو روک دے، جبکہ اس کے جلاوطن کرنے سے اس نے امام کا کام آسان کر دیا تھا کہ جس سے شاہ کے خلاف پیمفلیٹ لکھ کر نظام شہنشاہیت میں بھیجنے کا موقع ملا۔ اس زمانے میں امام کے بیانات پوشیدہ طور پر خود کاپی ہوتے تھے، مخفی طور پر شام اور کویت کے راستے ایران بھیج دیے جاتے تھے، کیونکہ خود میں 4 مہینے لبنان کی الفت چھاونی، وہاں میں نے ٹریننگ حاصل کی۔ میرے پاس الفت کا کارڈ تھا اور اس کارڈ کی بنا پر شام پہنچ جاتا اور امام کے پمفلیٹ کی فوٹو کاپی تقسیم کرتا تھا اور ایران بھیجوا دیتا تھا اور پھر واپس عراق آ جاتا تھا۔ اس دور میں تو بالکل جوان تھی اور بچہ چھوٹا تھا، اور خود امام بھی یہ چاہتے تھے کہ میں گرفتار نہ ہوں،
جبکہ ساواک ہمارے پیچھے لگے رہتے تھے. ہمارے گھر آتے تھے اور ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ہماری جاسوسی کر رہے ہیں. اس لیے ظاہر میں میرا کوئی کام نہیں تھا، لیکن جب میں نجف جاتی تھی وہاں سے بیانات اور کیسٹوں کو لے کر آتی تھی اور یہاں دیتی تھی اور یہ لوگ اس کی کاپی کرتے تھے. حضرت رضوان اللہ تعالیٰ کے پاس مختلف ذرائع وسائل تھے. اپنے پیاموں کو بھیجنے کے لیے کیسٹ کا استعمال بھی کرتے تھے اور تحریر کا بھی، اور جو پیغام لکھتے تھے وہ قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے کہ جو عراق آتے جاتے تھے ان کے ذریعے آتا تھا. میرے عزیز احمد، خدا تمہیں سلامت رکھے اور توفیقات میں اضافہ کرے. تمہارے خطوط کویت اور لبنان کے راستے سے ہمارے ہاتھ میں پہنچے اور آخری خط بھی سوریہ سے ہم تک پہنچ گیا. تم نے لکھا تھا کہ سمیع صاحب کو 3000 تومان دے دوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہیں اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں. اپنی خیریت لکھو اور سب چیز اور ہر جگہ کے بارے میں شاید سب سے مناسب پتہ کویت کے حاجی کا ہو. یہ خطوط مخفی اور ٹیلی گرافی ہے اور یہ سب براہ راست عراق نہیں بھیجے جا سکتے تھے، بلکہ ایران سے لبنان یا کویت یا سوریہ بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے پوسٹ کے ذریعے نجف اشرف بھیجے جاتے تھے. سمیع صاحب محمد منتظری کا عرفی نام ہے. سید احمد خمینی پیسے اور جو بھی خبریں ہوتی تھیں ان کے ذریعے بھیج دیتے تھے. شہید منتظری ہمیشہ اپنا سفر مخفی رکھتے تھے. امام نے ایران خطوط اور بیانات کو بھیج کر جو کامیابی حاصل کی تھی اس کے سبب عبدالسلام عارف عراق کے صدر جمہوریہ نے امام کو نظام شہنشاہی کا مخالف ایرانی ریڈیو دینے کی بات رکھی. البتہ امام نے اسے اس شرط پر قبول کیا کہ عراقی صدر جمہوریہ اور اس کا بھائی حوزہ علم نجف کے مادی اور معنوی امور میں مداخلت نہ کرے. عبدالسلام عارف اور اس کے بھائی نے بھی اس بات کو قبول کر لیا. لیکن سن 1968 میں باسیوں کے انقلاب کی وجہ سے یہ معاہدہ برباد ہو گیا، کیونکہ احمد حسن بقر کی سیاست یہ تھی کہ حوزہ علم نجف کے امور اور اسلامی تحریکوں میں مداخلت کرے. 1971 میں عراق کے باسیوں اور ایرانی شہنشاہی کے درمیان شدید سیاسی اختلاف ہو گیا اور احمد حسن البکر کی حکومت نے ایرانی علماء اور طلاب کے جو حوزے میں تھے عراق سے نکالنا شروع کر دیا اور ان کو سرحد تک پہنچا دیا. یہ کام شاہ کو ایک جواب تھا اس کا کہ شاہ نے سرحد کے گرد لوگوں کو مسلح کر دیا تھا اور ایرانیوں کو عراق سے نکالنے کا سلسلہ 1974 تک جاری رہا اور اس کے ساتھ عراق کے سیاستدان اس بات کی کوشش میں تھے کہ ایرانی حکومت کے مخالفوں سے قریب ہو سکیں اور اسی بنا پر امام کے عراق میں موجود ہونے سے فائدہ اٹھائیں. لہذا ایک وفد کو نجف امام سے ملاقات کے لیے بھیجا. جب وہ لوگ آئے اور امام کو اپنا نظریہ بتایا، یہ لوگ چاہتے تھے کہ امام کا بھی یہی نظریہ ہو، کیونکہ عراقی حکومت ایرانی حکومت کی مخالف ہے اور امام بھی ایرانی حکومت کے مخالف ہیں. کہا کہ لے لیں. امام نے ان لوگوں سے کہا کہ کیوں علماء کو گرفتار کر رہے ہو؟ ایک سلطان علی علماء تھے، ان کو کاظمین میں گرفتار کیا. ان لوگوں نے جو کچھ بھی کہا سمجھ گئے کہ امام ان باتوں پر راضی نہیں ہیں. ابھی چونکہ یہ ایرانی حکومت کے مخالف ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں. وہ لوگ بہت ناراض ہوئے
لیکن کیا کرتے، اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں تھا، چارہ بھی نہیں تھا۔ امام نے باسیوں کے ساتھ ہونا گوارا نہیں کیا اور اس رابطے کو ختم کر دیا، اور امام نے عراق کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ باسی حکومت نے امام کو عراق سے جانے نہیں دیا اور امام کو مجبوراً عراق میں رہنا پڑا، اور امام کے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد امام کو شدید محاصرے میں کر لیا گیا، جو باعث اذیت تھا۔ شاہ نے 1975 میں عراق کے اس وقت کے صدر جمہوریہ کے معاون اول اور معروف شخصیت صدام حسین کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں الجزائر کے صدر اورادی بورین نے ثالثی کی تھی۔ یہ معاہدہ سرحد پر ہو رہی لڑائی کو ختم کرنے کا معاہدہ تھا۔ اس کے نکات میں سے یہ بھی تھا کہ ان دونوں ملکوں کے مخالفوں کو ختم کرنے کے لیے مل کر اقدام کریں۔ عراقی باز پارٹی اور شاہ کے درمیان معاہدے پر دستخط کے بعد امام خمینی کی کارکردگیوں پر کافی نظر رکھی جانے لگی۔ عراقی حکومت نے انہیں پریشان کرنے کا سبب بہت سے اقدامات شروع کر دیے۔ امام اور ان کے شاگردوں کی ہر حرکت پر نظر رکھی جانے لگی اور ان کی سبھی کارکردگیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ سن 1978 میں نیو یارک میں ایرانی وزیر خارجہ نے 33ویں اجلاس کے دوران اپنے عراقی ہم منصب سے 3 دفعہ ملاقات کی اور اس سے کہا کہ امام خمینی کو عراق میں ہی رکھے اور ان کو کسی بھی سیاسی سرگرمی کا موقع نہ دے۔ بغداد کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ امام کی موجودگی اس کے لیے کافی پریشانیاں کھڑی کر رہی ہیں، اس لیے امام پر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور امام کو کافی تنگ کرنے لگا۔ اس وجہ سے امام گھر میں ہی محدود ہو کر رہ گئے۔ ابتدا چند نفری در منزل ما به عنوان حفاظت و شایعاً درست می‌کردند که اشخاصی آمدن برای ترور شما، بلکه یه دفعه گفتن 50 نفر آمدن که من گفتم این متنش دلیل بر دروغ بودن است، برای اینکه ترور 50 نفری هیچ وقت نمیشه، باید یه نفر بیاد. کم کم مامورها زیاد شدند، بازم همین که ما میخوام حفاظت کنیم، لکن من از اول به بعضی دوستان میگفتم قضیه حفاظت نیست، قضیه مراقبت از این است که ما چه میکنیم. عراقی حکومت نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا کہ جو امام سے ملنے آتے تھے۔ امام اعتراض کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئے کہ اب باہر نہیں جاؤں گا۔ میں پاسپورٹ کے سلسلے میں امام کا نمائندہ تھا اور حکومتی افراد کے مابین جو مسائل ہوتے تھے امام سے، ان کو میں دیکھا کرتا تھا، ساتھ ہی امام کے دوستوں اور امام کے خطوط پر بھی نظر رکھتا تھا۔ ایک دن بغداد سے مجھے بلایا گیا، اس وقت سعادت شاکر عراق کی سلامتی بورڈ کا صدر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا خمینی سے ملاقات کے لیے وقت لو اور تمہیں یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نجف آیا اور میں نے امام سے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ سے وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ گرمی کا زمانہ تھا، امام نے 2 بجے کا وقت دیا اور وہ بھی نماز ظہرین کے بعد۔ به طور رسمی به ما گفت که ما چون یک معاهداتی تعهداتی با دولت ایران داریم، از این جهت نمیتوانیم تحمل کنیم که شما اینجا فعالیت بکنید و شاید امروز همین مقدار گفت و روز بعدش باز آمد و بیشتر و گفت که نباید شما چیزی بنویسید یا در منبر صحبتی بکنید یا نواری پر کنید و بفرستید، برای اینکه این مخالف تعهدات ماست. من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که به من متوجه است. من هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت میکنم و هم نوار پر میکنم و به ایران میفرستم
این تکلیف شرعی من است، شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید. سعد الشاکر سے ملاقات کے 1-2 ہفتے بعد امام کی زندگی اور ان کے گھر والوں اور شاگردوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ شاہ نے اپنے جلادوں کو امام کے قتل کے لیے بھیجا۔ اس چیز کی اطلاع ہمیں اپنے چند قریبی دوستوں سے ملی۔ یہ لوگ کبھی امام کے دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی کبھی خالی گلی میں ہی گھوما کرتے تھے۔ میں نے بھی انہیں کئی بار دیکھا تھا۔ ایک بار پوچھا کہ کس کی تلاش میں ہو؟ میں نے پوچھا کہ تم ایرانی ہو؟ کہا تم سے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ تمہیں پہچانتا ہوں، ایرانی ہو۔ اگر امام کا گھر ڈھونڈ رہے ہو تو وہ وہاں ہے، لیکن تم اس گھر میں نہیں جا سکتے ہو کیونکہ امام کے گھر کو محافظوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا کہ گھر میں اتنے افراد ہیں کہ ایک مچھر بھی بچ کر بھاگ نہیں سکتا۔ اگر امام کے گھر جانا چاہتے ہو تو ابھی جاؤ، کل صبح کو آنا۔ میں نے ایسے بہت سے آدمیوں کو دیکھا ہے اور ان سے بات بھی کی ہے۔ اس دن کی صبح امام مسجد میں گئے تاکہ ہمیشہ کی طرح درس دے، اس لیے ممبر پہ بھی گئے۔ ممبر پر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس میں درس ریکارڈ ہوتے تھے۔ اسی وقت اس ٹیپ ریکارڈر کے تار آپس میں مل گئے اور اس میں آگ لگ گئی اور شعلے بھڑک اٹھے اور امام تک پہنچ گئے۔ میں کبھی بھول نہیں سکتا کہ امام نے بڑے ہی سکون اطمینان کے ساتھ ابا سے اس آگ کو بجھانا چاہا اور ممبر سے نیچے آ گئے۔ لائن بند کی گئی، آگ بجھائی گئی۔ اس کے بعد امام نے پھر اپنے درس کو شروع کیا۔ اس دن کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ آگ کیوں اور کیسے لگی اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ 23 اپریل بروز اتوار سن 1978 کی صبح ایک ناگہانی خبر نجف کی فضا میں گونجنے لگی۔ سید مصطفیٰ ان کے گھر میں اوپر والی منزل پر مطالعہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے اور ان کے کمرے میں چلے گئے اور رات میں تقریباً 1:30 بجے تک انہی کے ساتھ رہے۔ آقا سید مصطفیٰ کی ایک خادمہ تھی۔ جب وہ کھانا لے کر آئی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک طرف رکھ دو اور کہا تم نیچے جا کر آرام کرو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ صبح جب ان کے کچھ دوست ملنے آئے تو دیکھا کہ سید مصطفیٰ جھک کر بیٹھے ہوئے۔ کہا آغا آغا آغا، تو کچھ جواب نہیں دیا۔ شانہ ہلا کر دیکھا تو وہ زمین پر گر پڑے۔ تب معلوم ہوا کہ سید مصطفیٰ رات کے 1:30 بجے سے لے کے صبح اذان کے درمیان انتقال کر گئے۔ میں ٹیکسی لے کر آیا اور میں مصطفیٰ خمینی کو اوپر سے نیچے لا رہا تھا کہ اتنے میں احمد خمینی بھی آ گئے اور ہم دونوں مل کر جلدی سے ان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ہم نے ان کو داخل کیا اور جب ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں بس اتنا ہی۔ ہم نے اصرار کیا کہ پھر سے مصنوعی سانس لے کے دیکھو، شاید دوبارہ سے حیات ان کی رگوں میں دوڑ جائے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم اور احمد آغا بہت پریشان حال میں
گھر آئے اور باہر آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے دوستوں سے کہا کہ اب کس طرح ہم امام کو اس بات کی اطلاع دیں۔ سب پریشان تھے اور امام کے مزاج سے آشنا تھے۔ اب 3 لوگ امام کے سامنے جاتے ہیں اور بیٹھ کر ماتو مبہوت امام کو دیکھنے لگتے ہیں، اور جس طرح سے یہ امام کے سامنے گئے تو امام ان کی مزاج سے بخوبی واقف ہیں، فوراً امام سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ ہوا ہے، اور امام احمد آغا کو آواز دیتے ہیں کہ احمد کہاں ہو؟ احمد آغا جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ امام ذرا بلند آواز میں احمد کو پکارتے ہیں، اور اس بار احمد کے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور امام کے سامنے احمد آغا رونے لگتے ہیں۔ امام حاضرین سے کہتے ہیں کہ مجھے طاقت ہے، اگر کچھ حادثہ ہوا ہے تو بتاؤ، مصطفیٰ کو کچھ ہوا ہے کیا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور بس امام نے یہ سنا کہ سب نے مل کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے اس وقت ایک عجیب کام کیا کہ اپنی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہیں اور کچھ دیر بغور اسے دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد آپ دوستوں سے کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے تک اس لاش کو ایسے ہی رکھو، اس کے بعد دفن کرنا۔ جو لوگ امام کی عرفانی کیفیت سے آگاہی رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام کا یہ عجیب کام اس لیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی محبت اپنے دل سے نکال دینا چاہتے تھے، اور اس کے بدلے خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم ہم کر رہے تھے، اور صرف انہی کی خوشنودی کا خیال تھا۔ جو لوگ امام کی اس کیفیت سے آشنا ہیں، وہ یہی ترجمانی کرتے ہیں کہ امام نے جو اپنے ہاتھوں کو فرش کے اوپر رکھا اور اس طرح سے اپنی آنکھوں کو جو امام اپنی انگلیوں پر مرکوز کر کے دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب یہی تھا کہ تمام تر اپنے بیٹے کی محبت کو نکال کر صرف خدا کی محبت کے آگے سر تسلیم کو خم کر رہے تھے۔ امام بہت غمزدہ تھے، لیکن امام نے بہت صبر کیا۔ امام کے دفتر کے لوگ بتاتے ہیں کہ امام نے بیٹے پر گریہ نہیں کیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام پر بہت روئے۔ نجف میں جس وقت امام کے بیٹے مصطفیٰ کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت بھی امام درس پڑھانے جاتے ہیں، نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ مسجد کا خادم امام کو دیکھ کر رونے لگتا ہے۔ یہ نماز کے کتنے پابند ہیں اور اول وقت جماعت کے پابند ہیں۔ ابھی تک ان کا بیٹا دفن بھی نہیں ہوا ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ کوئی زیادہ اہم واقعہ نہیں ہے۔ اگر ہم بھی خدا کے الطاف کرم کو کرم درک کر لیں تو اس مصیبت میں ہماری بھی آنکھ سے آنسو ہرگز ہرگز نہیں آئے گا۔ نجف کے حالات خراب ہو گئے۔ امام کے گھر کا شدید محاصرہ ہونے کی بنا پر لوگ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے۔ دوستوں کو ایک بڑے حملے کا انتظار تھا کہ جس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اس وقت امام نے ایسے حالات میں ہمیشہ کے لیے عراق چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ به آقای دعایی گفتم که شما برای من برید تذکره را برید و ویزا بگیرید. البته قبلا هم یه دفعه ایشون برده بود پیش رئیس امر، ایشون با ناراحتی گفته بود که شما میخواید ما را با فلانی طرف بکنید. نه نمیدیم. رفتیم این دفعه ویزا دادن برای خروج و ما میخواستیم به سوریه بریم که اونجا اقامت کنیم، لکن اول پناه داشتیم کویت بریم، از کویت که 2-3 روز بمانیم بریم به سوریه و هیچ هم در ذهن من این نبود که به فرانسه برم. میں نجف میں ویزے کا مسئول تھا اور جو وہاں پر ویزے کا افسر تھا اس سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور بہت ہی گہرے روابط تھے۔ میں خود اپنے پاسپورٹ پر مہر بھی لگا لیتا تھا اور فارم بھی بھر دیتا تھا۔ میں نے یہی چاہا کہ امام کے پاسپورٹ کو بھی اسی طرح سے مختلف پاسپورٹ کے درمیان میں لے کے جاؤں اور اس کے سامنے پیش کروں اور اس طرح سے وہ اس پر مہر لگا دے گا۔ میں نے امام کے پاسپورٹ کو لیا اور درمیان میں اس کو رکھا، اور رکھنے کے بعد امام کے ساتھ احمد آقا کے پاسپورٹ کو بھی رکھا اور افسر کے سامنے رکھ دیا،
افسر نے چونکہ مجھے جانتا تھا، اس نے ان سب کو دیکھا اور اس پہ سائن کر دیا اور میرے حوالے کر دیا، اور متوجہ نہیں ہوا اس بات پر کہ اس نے ایگزٹ ویزا دے دیا ہے۔ ناصریہ اور سامرا کی وادی میں ہم صبح ناشتے کے بعد گاڑی میں سوار ہوئے تاکہ کویت کے بارڈر کی طرف روانہ ہو۔ ظہر کے وقت بارڈر پر پہنچ گئے۔ امام کے ساتھ ظہر اثر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور نماز کے بعد امام سے خدا حافظی کی۔ امام گاڑی میں بیٹھے تاکہ کویت جائے اور وہاں سے سوریا۔ لیکن در سرحد کویت باز به واسطه امر دولت ایران و شاه ما را نگذاشتن وارد شهر بشیم. نداشتید شما برای کویت قبلا ویزای ورود نداشتید؟ چرا؟ نه جای ورود را داشتیم، هنوز جهات درست بود، معذرت گفتن نمی‌شد، شما باید برگردید به همون محلی که بودید. حتی ما اذن خواستیم که از کویت عبور کنیم و بریم به فرودگاه و از اونجا حرکت کنیم به جای دیگر، این را هم اذن ندادن. ما برگشتیم، وقتی برگشتیم دیدیم مامورینی که ما را آوردن باز هستن اونجا و مهیای اینن که ما را باز دریافت کنن. فهمیدیم که باز این یک توطئه‌ای بین خود اینها بوده است. از این جهت بنا گذاشتیم بر اینکه بیاییم به فرانسه و در اینجا باشیم تا یک جایی پیدا کنیم از ممالک اسلامی و بریم اونجا. و اینجا که آمدیم این مسائلی که اینجا هست پیش آمد. امام فوراً بغداد آئے اور پیرس کی سب سے پہلی اڑان میں ٹکٹ خریدا۔ عراقی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر حکومت فرانس نے امام کو قبول نہیں کیا تو ایسی صورت میں امام عراق نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ امام جہاز میں سوار ہوئے۔ ہوائی جہاز نے 6 اکتوبر 1978 کو عراقی ایئرپورٹ سے پرواز کی اور ان کو نئی تاریخ کی طرف لے گیا۔